السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں اور دین پسند ماں اور بہنوں، آج کی اس میٹنگ میں عنوان ہے ذمہ داری کا احساس، اور حقیقت میں یہ کسی بھی انسان کی خوبی مانی جاتی ہے کہ اس انسان کو اپنے اوپر لگائی گئی ذمہ داری کا احساس ہو۔ جب ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا اور احساس کے ساتھ اللہ تعالی سے اجر و ثواب اور نیکی حاصل کرنے کی نیت سے امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے تو یقیناً ہمارے ملک کے حالات، ہمارے گھر کے حالات، ہمارے ذاتی کاروبار کے حالات بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اللہ تعالی نے ہر موقع پر عام لوگوں کو عمومی طور پر اور مسلمانوں کو خصوصی طور پر ذمہ داری کے احساس کرنے پر ابھارا ہے، پوری امانت داری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ذمہ داری کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور اخلاص اور ذمہ داری اور امانت داری، اخلاص اور ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے امانت داری کے ساتھ ذمہ داری ادا کرنے والوں کے لیے بہت ہی بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، اور ذمہ داری میں لاپرواہی، خیانت، چوری کرنے والوں کو اللہ تعالی نے زبردست انداز میں دھمکی دی ہے۔ اور یقیناً آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ وہ شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جسے اپنی ذمہ داری کا بالکل احساس نہ ہو یا اتنا احساس نہ ہو جتنا ہونا چاہیے، تو وہ گھر کے اندر بھی، سماج کے اندر بھی، اپنے کاروبار کے اندر بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، وہ قابل اعتماد نہیں ہوتا، جس کو ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں لاپرواہ۔ اللہ تعالی نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے، گھر کے نظام کو چلانے کے لیے، کسی بھی سنستھا یا کمیٹی کے نظام کو اچھے انداز سے چلانے کے لیے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنا کوئی ذمہ دار بنائیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اگر کہیں 3 آدمی سفر کر رہے ہوں تو ان تینوں میں سے کسی ایک لائق اور فائق کو اپنا ذمہ دار بنا لے، اپنا امیر بنا لے، اپنا اغوا بنا لے، اور اس کی ہر جائز کام میں اطاعت، اس کی بات کو سنیں، اس کی تابعداری کریں اور اس کی فرمانبرداری کریں۔ ہاں، اگر ہمارے اوپر کا ذمہ دار، ہمارا امیر، ہمارا اغوا اگر کسی غیر شرعی کام کا حکم دے رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے، تب اسے تسلیم نہیں کریں گے، لیکن اس کی عزت میں فرق بھی نہیں آنے دیں گے۔ ذمہ داری کا احساس ہی انسان کو ترقی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ ذمہ داری کا احساس
اور احساس کے ساتھ ذمہ داری ادا کرنے کی فکر انسان کو اللہ کے ہاں بھی محبوب بناتی ہے اور بندوں کے ہاں بھی وہ پسندیدہ اور محبوب اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یقیناً وہ خوش نصیب شخص ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اوپر ذمہ دار بنایا ہے اور اس کے ماتحت کچھ لوگوں کو کیا ہے، کیونکہ ذمہ دار کی برتری ماتحت پر یقیناً ہے۔ اور یہ نظام اور سسٹم اس لیے ہے تاکہ گھر ہو، کوئی بھی جگہ ہو، قاعدے سے چلے، اختلاف نہ ہو، فتنے نہ ہوں، خیانتیں نہ ہوں، بدامنی نہ ہو، گھر کے افراد کو یا سماج کے افراد کو فکر اور ٹینشن نہ ہو، آپس میں حسد اور نفرت نہ پھیلے، اور گھر یا کوئی بھی جگہ کا نظام یا اس میں رہنے والے درہم برہم نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، بگڑ نہ جائے۔ آئیے ذمہ داری کے احساس کے تعلق سے ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت، ایک حدیث شریف بغور سنیں اور اس پر دھیان دیں۔ ہو سکتا ہے ہم بھی کسی کے اوپر ذمہ دار ہوں، ہمارے ماتحت بھی کوئی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کسی کے اوپر ذمہ دار ہوں، آپ کے ماتحت کچھ لوگ ہوں، اور جو ذمہ داری ہمیں دینی طور پر، اخلاقی طور پر، سماجی طور پر، ملی طور پر ملی ہے، اور ہم اس ذمہ داری کو خلوص کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ ادا نہیں کرتے ہیں، تو تیار رہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ سنیں تو ایک بار آہستہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں، کیونکہ اللہ کے رسول پر ایک بار درود پڑھنے سے 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 برکتیں ملتی ہیں، 10 رتبے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ مٹتے ہیں۔ اور آقا نے فرمایا سب سے بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرے نام کا ذکر مبارک ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ آہستہ حدیث بیان کرنے والے ایک جلیل القدر صحابی معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، یاد کر لیں، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته حرم اللہ علیہ الجنہ۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی بندی، کوئی مرد ہو یا عورت، کوئی بھی بندہ جسے اللہ تعالی نے دینی حیثیت سے، سماجی حیثیت سے، گارجین ہونے کے حیثیت سے، کسی بھی حیثیت سے کسی پر ذمہ دار بنایا ہے، کوئی بھی بندہ جسے اللہ تعالی نے کسی پر ذمہ دار بنایا ہے اور وہ مرتے وقت تک اپنے ماتحت لوگوں کی خیانت کی ہے، ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کیا ہے، فراڈ کیا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس انداز سے بھی ہمیں دینی حیثیت سے، دنیاوی حیثیت سے، سماجی حیثیت سے، ملی حیثیت سے، سیاسی حیثیت سے، جن حیثیات سے بھی اگر ہمیں کسی کے اوپر ذمہ دار بنایا گیا ہے تو ہمیں اپنے ماتحت کے اندر ان کے حقوق کے بارے میں خیانت کرنے سے،
فراڈ کرنے سے، ہیرا پھیری کرنے سے، دھوکہ دھڑی کرنے سے بچے اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کسی طرح کمی نہ کریں، ورنہ اس حدیث کے مطابق جنت حرام کر دی جائے گی۔ یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے ایک آدمی توحید والا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، لیکن اس کے اندر اپنے ماتحت کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، ہیرا پھیری ہے، تو اس کی سزا یہی ہے کہ جنت میں نہ جائے، لیکن اللہ اپنی رحمت سے مغفرت سے بخش دے، کوئی بات نہیں۔ اللہ اسے چاہے تو جہنم میں اس کے اس گناہ کی سزا بھی دے سکتا ہے، جہنم میں ڈال کر پھر توحید کی بنیاد پر اسے اخیر میں جنت میں ڈالے، یا اللہ تعالیٰ اس سے کوئی اور برتاؤ کرے اگر وہ توحید والا ہے، اور اگر توحید والا نہیں تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، ہم اور آپ 2 منٹ کے اندر ذرا منڈی جھکا کے آنکھ بند کر کے دیکھیں کہ کیا ہم کسی کے اوپر ذمہ دار ہیں، کسی کے اوپر یا نہیں ہیں، اور ہم جن کے اوپر ذمہ دار ہیں، چاہے شریعت نے ہمیں ان کے اوپر ذمہ دار بنایا ہو، یا اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے نے اپنے اوپر اس کو ذمہ دار بنا لایا ہے، کیا ہم پوری امانت داری کے ساتھ اپنے زیر نگرانی، اپنے ماتحت، اپنے انڈر میں رہنے والے کام کرنے والوں کے ساتھ شرعی طور پر اللہ تعالی کے حکم کو سمجھتے ہوئے امانت داری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر اپنے ماتحت کے حقوق میں ذرہ برابر دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، تو سن لیجئے جنت اس کے اوپر حرام کر دی جائے گی۔ اور ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم کسی کو اوپر ذمہ دار نہیں؟ نہ نہ نہ، ہر ایک کسی نہ کسی پر ذمہ دار ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں دوسری حدیث ہم سنیں تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہم لاپرواہ نہ رہیں، ہم اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں کہ ہم کسی کے اوپر ذمہ دار نہیں ہیں۔ پلہ جھاڑنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے تاکہ یہ احساس ہو کہ کیا ہم کسی کے اوپر ذمہ دار ہیں کہ نہیں، مسئول ہیں کہ نہیں، امیر ہیں کہ نہیں، کیا ہمارے اوپر ہمارے ماتحت میں کچھ لوگ ہیں کہ نہیں۔ ذرا غور سے سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، کلکم راعٍ ومسئول عن رعیتہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ ملک کا بادشاہ اپنے پبلک کے بارے میں ذمہ دار ہے، گھر کا باپ اور ماں اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، کسی کمپنی کا فورمین، ڈائریکٹر، سیکریٹری، کسی مدرسے کا ناظم، صدر، کسی بھی دینی یا دنیاوی کمیٹی کا پریزیڈنٹ، ناظم، نائب ناظم، صدر، نائب صدر، ارکان، ممبران، سب ایک دوسرے پر ذمہ دار ہے۔ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگا، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ جو سینوں کے رازوں کے بارے میں اچھی طرح باخبر اور مکمل علم رکھنے والا ہے، جس کا معاملہ یہ ہے لا تخفى علیہ خافیہ، جس کے اوپر
کوئی چیز، جس کے نزدیک کوئی چیز ڈھکی اور چھپی نہیں ہے۔ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ومسئول عن رعیتہ، اور اپنے ماتحت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اس کا لیکھا جوکھا کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے آگے بڑھ، فالامام راعٍ، چنانچہ بادشاہ وقت، امام، اگوا، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، پی ایم، ایم ایل اے، ایم پی، پردھان، ناظم اور صدر، نائب ناظم، نائب صدر وغیرہ وغیرہ، حدث ولا حرج، ہر ایک محسوس کرتا ہے۔ امام یہ اپنے پرجا کے اوپر، اپنے ماتحت کے اوپر ذمہ دار ہے، اور روز قیامت اس سے اپنے پرجا کے بارے میں، اپنے ماتحت کے بارے میں، اپنی پبلک کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، پوچھ گچھ کیا جائے گا۔ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، اور مرد اپنے اہل و عیال پر، بال بچوں پر، بیوی پر، اپنے گھر کے ممبرز پر ذمہ دار ہے۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور وہ قیامت کے دن اپنے ماتحت کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے سارے بچوں کے بارے میں، اپنی ساری بچیوں کے بارے میں، یا اس گھر میں جتنے لوگ ہیں جن کا وہ اغوا، مکھیا، مالک ہے، اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلائے اور مکمل اپنے ماتحت کی ذمہ داری امانت داری کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے اور قبول فرمائے، آمین۔ اور اللہ کے رسول یہ نہ سمجھیں عورتیں آزاد ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ، عورت، بیوی اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، شوہر کی عدم موجودگی میں یا شوہر کی موجودگی میں، شوہر کے گھر کے سارے سامان کے بارے میں، شوہر کے سارے لڑکوں کے بارے میں، شوہر کی ساری لڑکیوں کے بارے میں، گھر میں موجود شوہر کے سارے رشتہ داروں کے بارے میں جن سے پردہ اس کا نہیں ہے، اس پر وہ عورت ذمہ دار ہے، اور روز قیامت اس عورت سے اپنے ماتحت، اپنے پرجا کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جائے گی، سوال ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ، نوکر، خادم، چاہے وہ کھیت میں کام کرنے والا ہو یا دکان میں کام کرنے والا ہو یا گھر میں کام کرنے والا ہو، وہ سردار ہے، وہ ذمہ دار ہے اپنے مالک کے مال میں، اپنے مالک کے مال میں، جائیداد میں، یا اس ذمہ داری میں جو ذمہ داری مالک کی طرف سے اسے دی گئی ہے، اس پر وہ ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کر کے بتلا دیا کہ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اب آئیے ہم غور کریں کہ ہم بحیثیت باپ اپنے بیوی کے، اپنے بچوں اور بچیوں کے ذمہ دار ہیں، وہ ہمارے ماتحت ہیں۔ ہماری بیوی بحیثیت گھر کی مالکن، سٹھانی، رانی، گھر کی بوس، وزیر داخلہ، گرہ منتری، گھر کی گرہ منتری، ہماری موجودگی میں بھی، اور جب ہم کمانے کے لیے، گھر سے عبادت کے لیے یا اپنے دینی اور دنیاوی کسی بھی مشغلے کے لیے گھر سے نکل جائیں تو وہ ہمارے مال پر، ہمارے بچوں اور بچیوں پر ذمہ دار ہے۔ آئیے اے اپنی اولاد کے باپ، ذمہ دار لوگ، اپنی بچیوں کے ذمہ دار لوگ، تھوڑی دیر سوچیں، کیا ہم
اپنی بیویوں، اپنے بچوں اور بچیوں اور اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کی وجہ سے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے ہمیں گھر کا ذمہ دار بنا دیا، امی نے ہمیں اپنا ذمہ دار بنا دیا، شرعی طور پر ہم اپنے بیوی پر ذمہ دار ہیں، شرعی طور پر، دینی طور پر ہم اپنے بچوں اور بچیوں پر ذمہ دار ہیں، ہمارے گھر میں آنے والے مہمان پر شرعی طور پر ہم ذمہ دار ہیں۔ اس ذمہ داری کا احساس ہے اور ہے تو ہم ان کے حقوق شریعت کے مطابق، جس رب نے ان نعمتوں سے نوازا ہے، جس رب نے ہمیں ان لوگوں پر سرداری، قیادت و سیادت دی ہے اور ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ بات بڑی لمبی، بیویوں کے حقوق کے بارے میں ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ ہم ملکوں کے بادشاہوں پر تو اس چپڑے کی زبان سے جو چاہتے ہیں بکتے رہتے ہیں، گھر کے کسی ذمہ دار پر جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، چاہے تو اسے ننگا کر دے، چاہے تو اسے ذلیل کر دے۔ ہم بھی تو ذمہ دار ہیں۔ بیویوں کے حقوق کے بارے میں کہیں ہم خیانت تو نہیں کر رہے ہیں، سوچیں۔ کہیں ہم فراڈ تو نہیں کر رہے ہیں، سوچیں۔ کہیں بیویوں کے حقوق کے بارے میں ان کے اوپر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں۔ میں بات لمبی نہ کرتے ہوئے سنو بیویوں کے حقوق کے بارے میں ایک جملہ۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے، بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے دوسری جگہ فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھے سے اچھے برتاؤ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو۔ اور دوسری جگہ پر اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ عورتیں کانچ ہیں، کانچ کو کانچ سمجھ کر کے رکھو ورنہ وہ ٹوٹ جائیں گی۔ ان عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتیں بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں اور بائیں پسلی میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، اس ٹیڑھ پن کو ایک بارگی سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائیں گی۔ اس کے عورت ہونے کی وجہ سے جو صنف نازک ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور آپ کو اے شوہروں، آپ کو آپ کی بیویوں پر برتری دی گئی ہے۔ بیویوں کے حقوق پر ہم نظر ثانی کریں۔ کیا اس کے اوپر اللہ نے نکاح کے ذریعہ جو ہم اس کے اوپر ذمہ دار بنے ہیں، اللہ کے کلمہ کے ذریعہ اللہ سے ایگریمنٹ کرتے ہوئے جو ہم نے اس کے پورے جسم کو، عزت و عصمت کو اپنے لیے حلال کیا ہے، ایک ایگریمنٹ کے ذریعہ کیا ہم اس کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ اپنے ٹھاٹ باٹ پر فکر، اپنے سونے کی فکر، اپنے فیشن کی فکر، اپنے آرام کی فکر۔ آج تو سماج کے اندر، خاص طور پر جاہلانہ سماج اور جاہلانہ رسم و رواج میں لپت لوگوں کے اندر بیوی پیر کی جوتی مانی جاتی ہے۔ ماں باپ کے حقوق ہیں لیکن بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ ماں باپ کے بارے میں بھی یہ ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو اف بھی اوہ بھی نہ کرو، انہیں ڈانٹو نہیں، انہیں جھڑکو نہیں، انہیں برا بھلا نہ کہو۔ اور وہیں پر اللہ کے رسول کا حکم ہے، تم میں سب سے اچھا وہ اللہ کے نزدیک ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ دینی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، عرف کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا پلڑا ایک طرف، ہمارا میلان ایک طرف ہے، بیوی کو سب کچھ سمجھ لیا، ماں باپ کو کوڑے دان میں ڈال دیا، یا ماں باپ چاہے جیسے ہوں، سچ پہ ہو، صحیح پر ہو یا غلط پر ہو، سب کچھ ان کو سمجھ لیا، اور بیوی جس سے ایگریمنٹ نکاح کر کے لائے ہیں، جس کی عزت و آبرو ہم نے لی ہے شریعت کا کے لحاظ سے، جس بیوی نے اپنا سب کچھ ہمارے حوالے کر دیا ہے، کیا اس کے حقوق ہم ادا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ماں باپ کے خرچے بھیج رہے ہو، ماں باپ کا پیر
دبا رہے ہو، ماں باپ کے آرام کا انتظام کرو، کرنا بھی چاہیے، اگر نہیں کرو گے تو گنہگار ہوگے، لیکن بیوی بھی ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ یہ گھر آپ کے ماں باپ، آپ کے بیوی بال بچے، یہ آپ کے گلستہ کے، آپ کے چمن کے، آپ کے باغیچے کے، آپ کے گارڈن کے، مختلف رنگ و بو کے اور مہک کے پھول ہیں، اور ہر پھول کا حق ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے بیوی کے بارے میں۔ آئیے ہم اپنی اولاد کے بارے میں ذمہ داری کے سلسلے میں فکر مند ہیں۔ ہم نے اپنی اولاد کا اچھا نام رکھا، ہم نے طاقت رکھنے کے باوجود اپنے اولاد کا عقیقہ کیا، ہم نے طاقت رکھتے ہوئے اپنے اولاد کی دینی تعلیم کا بندوبست کیا، ہم اپنی اولاد چاہے بیٹیاں ہوں یا بیٹے، ان کو ان کی تربیت اسلامی نقطہ نظر سے کیا۔ ایسا تو نہیں کہ ہم ننگے ہو جائیں روز قیامت اللہ سے کوئی چیز نہ پاس۔ ٹھیک ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹیوں کو بے پردہ نکال کر کے انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، لائر بنایا، ماننے کیا کیا بنایا، لیکن ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو، اے ابو جان اور ساتھ ہی ساتھ اے امی جان، ہم نے اپنے بچوں کے حقوق کی ادائیگی کی۔ کیا آپ کہہ دو گے میں ابو نہیں ہوں؟ کیا آپ کہہ دو گے کہ میں امی نہیں ہوں؟ کیا جواب دیں گے؟ ہماری یہ اولاد، ہماری یہ بیوی اگر روز قیامت اپنے حقوق کا دعویٰ دائر کرے گی رب کائنات جس کے یہاں عدل و انصاف ہے، ہمارا قدم آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ ہم نے اپنی عمر کہاں گنوائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے ماں باپ کو اور ہماری بیویوں کو کہ وہ ہمیں معاف کر دے، ورنہ ہم ظالم ہی ٹھہریں گے۔ بیویوں کا حق معمولی ہے، بہت بڑا حق۔ اولاد، آج دیکھ لیجئے اپنے جہاں کے بھی آپ ہیں، اپنے اپنے سماج پر نگاہ ڈالیے، اپنے بچوں اور بچیوں کی کتنی ہم نے دینی تربیت کی، ان کا کتنا مزاج دینی میں نے بنایا، صوم و صلات کا ان کو کتنا پابند کیا، اچھے اخلاق ان کے دل و دماغ میں کتنے پروئے، اور ان کو منع کر، سمجھا کر اور شریعت کے مطابق ہلکی مار مار کر ہم نے اپنے بچوں کو کس ڈگر پہ لگایا۔ یہ حق نہیں ہے ابو جان، یہ آپ کے بیٹے کا حق ہے، یہ آپ کی بیٹوں کا حق ہے، یہ آپ کی بیٹیوں کا حق ہے کہ آپ انہیں توحید سکھائیں، آپ ان کی تربیت کریں، آپ ان کی دینی تعلیم کا بندوبست کریں، ورنہ تیار رہیں اللہ کے رسول کی وہ حدیث سنیں کہ ایسے لوگوں کے اوپر جنت حرام کر دی جائے گی۔ دیکھیں میرے اپنے بچوں کے ابو اور اپنی بچیوں کی امی جان، گھروں میں آپ کے بچے نماز کے پابند ہیں، صبح و شام کے پابند ہیں، ان کی زبان سچی ہے، ان کی آنکھ کہیں حرام چیزوں پر تو نہیں اٹھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بحیثیت گارجین، ہم بحیثیت باپ اور ماں پوری جتن کریں گے، پوری کوشش کریں گے، پوری کمائی خرچ کر دیں گے، اپنے بچوں کا اسلامی مزاج اور اسلامی تربیت اور اسلامی تعلیم سے مزین اور سونپنے کے لیے۔ بعد میں لڑکا ماحول سے متاثر ہو کر، سماج سے متاثر ہو کر، انٹرنیٹ سے متاثر ہو کر کچھ کر ڈالے، ہمارے انجانے میں ہم بری ہوں گے اللہ رب العالمین کے ہاں، لیکن جتنی چیزوں کی طاقت ہے ہم نے ان کا انتظام کیا۔ آج تو سماج کے اندر، بگڑی سوسائٹی کے اندر ایسے منحوس اور خیانت کرنے والے
مسلمان پائے جاتے ہیں کہ ان کا بچہ ان کی بچی ہر قدم پر شریعت کی دین کی مخالفت کرتی ہے اور کرتا ہے، جو بھی نہیں رینگتا، بلکہ اپنے بچوں اور بچیوں کی صفائی پیش کرنے کے لیے جھوٹ اور تہمتیں مانگنے کے بعد، میری ماں اور بہنوں، شوہر کی موجودگی میں بھی اور اس کی غیر موجودگی میں بھی آپ اپنے بچوں پر ذمہ دار ہیں، اپنی بچیوں پر ذمہ دار ہیں، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالی کی طرف سے ملی ہے، اور اگر آپ نے اس ذمہ داری کی ادائیگی کرنے میں کہیں بھی خیانت کی، اللہ جانتا ہے بہانے نہیں چلیں گے۔ عورتیں جب بولنے لگتی ہیں تو بچہ دھر دھر کی، شوہر بھی بیچارہ سٹی ہو جاتا کہ کوئی وزیر داخلہ ہے، ہوم منسٹری ہیں آپ، لیکن آپ کی بچی کیا کر رہی ہے، آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے؟ یاد آتا ہے بہت سارے سماج کے حالات کو دیکھ کر کہ جس کے گھر میں امیری کا شجر لگتا ہے، جس کے گھر میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا۔ ٹھیک ہے، لڑکا نماز نہیں پڑھتا، لڑکا غیر شرعی طریقے سے بال رکھتا، لباس پہنتا، جہاں چاہتا آتا جاتا، لیکن ہر مہینہ بینک کے اکاؤنٹ میں ابو جان اور امی جان کے اکاؤنٹ میں وہ مال بھیجتا ہے، وہ پیسے بھیجتا ہے جو دنیا کی ڈھلتی چھاؤ سے بھی کہیں زیادہ کمزور ہے۔ جس مال کی اللہ کی نماز نہ پڑھے، رمضان آ رہا روزے نہ رکھے، دنوں رات کان میں ٹھیٹھیاں ڈال کر شیطانی بانسری سنے، ہر وقت اللہ کی مخالفت، لیکن لڑکا میرا بڑا شریف ہے، بڑا ہونہار ہے، بڑا سنجیدہ ہے، کیوں؟ تھپی بھیجتا ہے، یہ تھپی وبال جان بنے گا۔ آج تو حال ہمارے سماج کا اتنا بگڑ چکا ہے کہ شریف اور سنجیدہ اسے مانا جاتا ہے جو خوب پیسہ کمائے، خوب چاپٹر ہو، خوب فرادی ہو، لوگوں کو ٹوپی پہنانے والا ہو فراڈ کر کر، لوگوں کو چونا لگانے والا ہو، جو اپنی شرارت سے، اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو خاموش کر دے، وہ شریف۔ ایک صاحب نے کسی موقع پر مجھ سے کہا کہ فلاں آدمی کو بڑا اچھا داماد مل گیا ہے۔ ہم نے کہا بھیا ذرا بتلائیے اس داماد کے اندر اچھائیاں کیا؟ ماشاءاللہ ماں باپ کو رے بھی نہیں کہتا، بیوی کو بھی کچھ بھی نہیں کہتا، گھر میں ہر سامان بڑی محنت سے پیسے کماتا ہے، بڑی محنت سے، اور جب سے وہ کمانے لگا یہ مل گیا یہ مل گیا۔ میں نے پوچھا 5 وقتہ نماز کا بھی پابند ہے؟ میں نے پوچھا مسلمان ہی ہے نا؟ مجھ سے دیکھا میرا چہرہ، میں نے کہا 5 وقتہ نماز کا بھی پابند ہے؟ نہیں مولوی صاحب، جمعہ پڑھتا ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، ابھی نوجوان ہے مولوی صاحب، زبان کا سچا بھی ہے، آنکھ کے بارے میں امانت دار بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مولوی صاحب جانتے ہیں زمانہ خراب ہے، یہ ہے شرافت کا معیار اور کسوٹی۔ میری ماں، آپ سے آپ کے بچوں کے بارے میں، آپ کی بچیوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر طاقت رہنے کے بعد ہم نے ان کی تربیت نہ کی، ان کی غلطیوں پر چشم پوشی کی، برائیوں کے راستے پر انہیں لگا دیا، تو تیار ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینے کے لیے۔ آپ چرب زبان زیادہ ہو، آپ ہوشیار زیادہ ہو، آپ تو ایسی ہو کہ مردوں کی مجبوری ہو۔ میری ماں اور بہنوں، آپ جس طرح چاہو اپنے شوہروں کی گردنوں کو موڑو، اپنے اولاد کو بے قوبر اپنے فیور میں کر لو، اور اس سے ظلم زیادتی کرو، کر لو جتنا دل چاہے دنیا کے اندر، جل لو، بر لو اور بتا لو، جس کو دیہاتی زبان کہتے ہیں بر لو، جل لو اور بجھ جاؤ، لیکن ایک دن ہے اسی اولاد کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، اسی اولاد کے حقوق کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں ہم سب، اگر ہم نے اپنے ماتحت کے بارے میں ان کے حقوق کی شرعی دینی طور پر امانت داری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے نہیں کیا، تو یہی اولاد ہمارے لیے وبال جان ہوگی۔ یہ اولاد، میرے اپنے بچوں کے باپ،
آپ ذمہ دار ہیں اپنی اولاد پر، اپنے بچوں کی امی جان آپ اپنی اولاد پر ذمہ دار ہیں، اور آپ چاہیں تو ان کو اپنے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ، نیک کاموں میں صدقہ جاریہ بنا سکتی ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنے لیے جہنم کے کاموں میں ان کے لیے آپ ایک جہنم کا کام چلنے والا مرنے کے بعد بھی بنا سکتے ہیں آپ۔ چنانچہ میرے اپنے بچوں کے اوپر گارجین باپ اور ماں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، کوشش کرو اور محنت کرو، یقیناً پوچھ گچھ۔ ابو جان اگر مارنے لگے نا، ابو جان اپنے کسی بچے پر، اس کے کسی بڑی حرکت پر ڈانٹنے لگے یا ہلکی مار مارنے لگے، تو سب سے زیادہ امی جان ہی کو تکلیف ہوتی ہے، اور اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا پیدائش کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ اور لڑکوں کے باپ کے خلاف اپنے سارے بچوں کو کر دیتی ہیں، دو آنسو بہا کر کے۔ جب شوہر کہتا بھائی آپ گھر میں تھی کیوں ایسا؟ ارے میں نے تو 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا، میرے دل میں زیادہ درد ہے۔ ارے باپ کے دل میں اولاد کا درد نہیں ہے؟ بہت ساری مائیں، اللہ کی قسم سماج کے اندر دیکھ لیں، سارے شوہر اپنے اپنے بیویوں کے بارے میں غور کر لیں، بہت ساری مائیں باپ کا مخالف اپنی اولاد کو بنا دیتی ہیں، بہت ساری مائیں باپ کا نہیں، شیطان کا دوست اور اللہ کا مخالف مائیں بنا دیتی ہیں، جبکہ اولاد چاہے بچے ہوں، اولاد چاہے بچیاں ہوں، ان کی فطرت میں، ان کے مزاج میں قدرتی طور پر، تخلیقی طور پر ماں کی طرف میلان، رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ اور آج کے بگڑے سامان میں تو ابو جان اے ٹی ایم ہیں، اے ٹی ایم، پیسہ لینا ہوگا تو اے ٹی ایم کو ابو کہہ دیں گے، سارا کچھ مائیں ہی ہیں۔ اور ایسے ہی اگر آپ کسی کے ہاں نوکری کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، یا کسی نے آپ کو اپنے مال، عزت و آبرو پر ذمہ دار بنا دیا ہے، تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے مالک کے مال میں، اس کے حقوق میں، اس کی کھیتی میں، اس کی تجارت میں وغیرہ وغیرہ کتنے امانت داری پر ہیں۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، ذمہ داری کا احساس کرو۔ اور آج کورونا وائرس کے خطرات سے ہم سارے کے سارے پریشان ہیں، حکومتوں نے مکمل کرفیو لگا دیا ہے ہماری خیر اور بھلائی کے لیے۔ ہماری اولاد، ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہمارے شوہر، ہماری بیوی سب گھر میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ فرصت ہی فرصت ہے، زبردستی فرصت۔ کیا ہمارے گھروں میں، اے ابو جان آپ گھر کے مالک ہیں، اے امی جان آپ گھر کی رانی اور گرہ منتری ہیں، ہوم منسٹر ہیں، جماعت کے ساتھ آپ کے سارے بالغ بچے اور بچیاں نماز پڑھتی ہیں؟ قرآن کی تلاوت ڈیلی ہوتی ہے؟ کیا آپ نے اپنے گھروں کے اندر یہ نظام بنایا ہے کہ اب کالج بھی نہیں جانا ہے، اسکول بھی نہیں جانا ہے، بازار بھی نہیں جانا ہے، اور دکان پہ بھی نہیں جانا ہے؟ باقاعدہ یہ فرصت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، ہم اپنے گھروں میں علمی درسگاہ بنائیں، قرآن سیکھیں اور سکھائیں، دینی کتابیں پڑھیں اور پڑھائیں، نماز کی دعائیں، صبح و شام کی دعائیں یاد کریں اور کرائیں، جیسے اسکول میں ماسٹر صاحب، مولوی صاحب کراتے ہیں۔ تجوید کے ساتھ قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، حفظ قرآن کا انتظام کریں کہ آپ تم یہ سورہ یاد کر کے سناؤ، آپ تم یہ سورہ یاد کر کے سناؤ، آپ تم یہ دعا یاد کر کے سناؤ، آپ تم یہ دعا پڑھو۔ ہے انتظام، سرپرست ہیں آپ، گارجین ہیں آپ، ذمہ دار ہیں آپ۔ لہذا اس فرصت کے ٹائم میں آپ خاص طور پر اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے روبرو اور سامنے ذمہ داری کا جواب دینے کے خاطر اور اللہ کے ہاں سے بری ہونے کے خاطر اس فرصت کے ٹائم میں اپنے گھر کو کالج بنا لو، یونیورسٹی بنا لو، مدرسہ بنا لو، شعبہ تحفیظ بنا لو، شعبہ تربیت بنا لو۔ صرف سونا،
صرف بھگ بھگ کرنا، صرف موبائل دیکھنا، صرف قسم قسم کے پکوان پکانا. ہائی شعبان کا مہینہ ہے، کتنے گھر والے ایسے نکلیں گے جنہوں نے اپنے ماتحت کو شعبان کے اندر نفلی روزہ رکھنے پر ابھارا اور انہیں ترغیب دلائے اور روزہ رکھنا ہے. تو لوگوں، ذمہ داری کا احساس کرو، بات بہت ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرو. اور خاص طور پر اس موقع پر مسلمان بچیوں کو، مسلمان عورتوں کو ایک شعر سناتا ہوں. خاندانی آبرو کا پاس ہونا چاہیے، خاندانی آبرو کا پاس ہونا چاہیے، ذمہ داری کا تجھے احساس ہونا چاہیے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی پر ذمہ دار ہے، بڑی بہن چھوٹی بہن پر ذمہ دار ہے، گھر کی بڑی عمر کی عورت چھوٹی عمر کے عورتوں پر ذمہ دار ہے، بڑی عمر کا آدمی چھوٹی عمر کے لوگوں پر ذمہ دار ہے. اور یہ بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں کہ اے گھر کے لوگوں، اے مسلمانوں، اگر آپ کے اوپر کوئی ذمہ دار ہے سرکاری طور پر یا دینی طور پر یا سماجی طور پر یا شرعی طور پر یا ملی طور پر یا سیاسی طور پر، تو آپ اس کی قدر کرو، اس کا احترام کرو، اپنے نیک کردار سے اس کی رہنمائی کرو. اور دین کے کاموں میں، دنیا کے ان کاموں میں جس میں آپ کے گھر کا فائدہ ہے، آپ کے پورے سماج کا فائدہ ہے، جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے گی، اپنے سرپرست کی اطاعت و فرما برداری کرو، اس کی بات کو مانو. ہاں، اگر آپ کا سرپرست آپ کے اوپر ذمہ دار ایسے کام کرنے کا حکم دے رہا جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی اور اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے، تو ادب و احترام سے کہہ دو نہیں، یہ چیز اسلام میں جائز نہیں، اس لیے ہم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سبوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات برا نہ لگے، علماء کرام، طلباء کرام، حفاظ کرام، دین کی سمجھ اور بوجھ رکھنے والے دوستوں اور ساتھیوں، آپ بھی اپنے گاؤں کے باشندوں پر دینی طور پر ذمہ دار ہیں، اور آپ کی عوام کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ ہوگی. آج سوشل میڈیا کا دور و زمانہ ہے، آپ کے ہاتھوں میں فیس بک ہے، آپ کے ہاتھوں میں ٹویٹر ہے، آپ کے ہاتھوں میں واٹس ایپ ہے، آپ کے جیب میں قلم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے، ٹھیک ہے، آپ باہر نکل کر اللہ اس کے رسول کی تعلیم نہیں دے سکتے ہو اور نہیں پہنچا سکتے ہو، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے آپ امت کے لیے قائدانہ بیداری پیدا کر سکتے ہو، ان کی رہنمائی کر سکتے ہو، ان کو تعلیم دے سکتے ہو اور امت کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہو، مسلمانوں کی صحیح توجیہ اور رہنمائی کر سکتے ہو. غیر مسلموں کو بھی اس سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سیکنڈ کے اندر دنیا کے کتنے لوگوں کو اخلاص کے ساتھ اسلام کی دعوت دے رہے ہو. یہ ہمارے لیے بڑی بھاری نعمت ہے اس فرصت کے ٹائم میں. لیکن موبائل ہمارے پاس ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، زبان پر تالے لگے ہوئے ہیں. ایک حدیث کا ترجمہ کر کے نشر کرنا ہم گوارا نہیں کرتے. ہاں، اپنے مزاج کے حساب سے کسی مخالف کے خلاف بولنا ہو تو جو چاہیں بولیں. لہذا علماء کرام، یقیناً دینی طور پر ہم اپنے عوام کے اوپر ذمہ دار ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کریں، ان کی رہنمائی کریں، انہیں دینی تعلیم دیں، ان کو دینی تربیت کریں. اور ہمارا کام ہے اخلاص کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ امت محمدیہ کی خیر خواہی کرتے ہوئے دین کے پیغام کو پہنچا دینا. ہدایت دینے والا اللہ. ہمارا کام ہے اخلاص نیت کے ساتھ دین کی تعلیم دینا، دین کی تبلیغ کرنا، انسانیت کی تعلیم دینا. ہدایت دینے والا اللہ ہے. علماء کرام اس سوشل میڈیا کا استعمال بکثرت کریں، اور آپ یہ نہ جانیں کہ کون سنتا ہوگا، کون پڑھتا ہوگا. ایسے نبی بھی آئے ہیں جن کے اوپر چند ایمان لانے والے. ہمارا جو کام ہے اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس کرتے ہوئے ہم اپنا وہ کام صد بصد اخلاص
بسط امانت داری کریں. ہدایت دینے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے, ہم سب کے ذریعے ہدایت لوگوں کو دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر طرح کی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سارے لوگوں کی قربانیوں اور محنتوں کو قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیرا. اگر یہ باتیں آپ کو بھلی لگی ہوں گی, انشاءاللہ بھلی لگی ہوں گی, تو اسے شیئر کیجئے, خود بار بار سنیے, دوسروں کو پہنچائیے. وجزاکم اللہ خیرا.